اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ العصر دینی کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی کہ امام کے سلسلے میں ہم گفتگو کر سکیں اور کچھ دیر بیٹھ سکیں اور اپنا کچھ ٹائم امام کے نام پر نکال سکیں۔ آغازی میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان دروس کو اور کلاسز کو مفید قرار دے اور یہ اہل بیت نیٹ ورک کے ذریعے آپ تک جو یہ سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے ذمہ داروں کو اور محنت کرنے والوں کو، اس سلسلے میں کسی بھی طریقے کی شرکت کرنے والوں کو اللہ اپنی خاص عنایات سے نوازے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی حاجات کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جو امام کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے، اس میں امام کے حالات زندگی، امام کی لائف آف امام مہدی، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اس پر 5 دروس آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہوگی کسی حد تک ہم پہچان سکیں، لیکن اس توجہ کے ساتھ کہ ہم خود بھی کوشش کریں، ہم خود کتابیں پڑھیں، ہم خود معلومات حاصل کریں انشاءاللہ۔ جہاں تک امام کی بات ہے، جب بھی ہم امام کا تذکرہ کریں، اتنا تو مسلم ہے کہ امام کی ولادت باسعادت 15 شعبان المعظم جو مشہور ہے 255 ہجری، البتہ بعض روایات میں 254 بھی ہے، بعض میں 256 بھی ہے، یعنی مشہور ہمارے ہیں 255 ہی ہے، 255 اور 56 بھی بیان ہوئی ہے، 54 بھی بیان ہوئی ہے، یہ ذہنوں میں رہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ 255 ہجری ہے۔ تو یہ امام کی ولادت ہے، باسعادت ہے۔ آج کا جو سامرہ مشہور ہے، عراق کا شہر، اسی میں جہاں روضہ ہے وہ خود امام کا گھر تھا، وہیں پر ولادت ہوئی۔ لیکن ولادت سے پہلے اگر ہم آئیں تو خود امام کے سلسلے میں ہمارے ہاں سلسلہ اور روایات رہی ہیں، حتیٰ آغاز ہی سے تصور پایا گیا ہے ایک مہدی موعود کا، ایک ایسی ذات کا جو دنیا سے ہر طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گی اور دنیا میں امن و امان قائم کرے۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اور ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آخری امام کا تذکرہ ہوا ہے، اور خود شیعوں کے ہاں تو روایات ہیں ہی، اہل سنت کے ہاں بھی بہت سے روایات پیغمبر اکرم سے منسوب ہیں، موجود ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی نئی چیز ہے، یعنی باقاعدہ امام کے سلسلے میں خبریں ہیں، امام کے سلسلے میں روایات ہیں، اور امام کا تذکرہ کتابوں موجود رہا ہے۔ اور یہ جملہ مشہور ہے پیغمبری کے زمانے سے کہ امام جو ہیں دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے کما ملئت ظلم و جورا، جس طریقے سے وہ ظلم اور جور اور برائیوں سے بھر چکی ہوگی۔ یہ یعنی ظالمین اور ظلم کا امام خاتمہ فرمائیں گے، برائیوں کا امام خاتمہ فرمائیں گے۔ تو یہ روایت پیغمبر سے، پھر دوسری طرف ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی کثرت سے روایات ہیں۔ اب یہیں پر ایک چیز قابل غور ہے، توجہ دینے والی ہے کہ یہ جو روایت تھی پیغمبر کی کہ دنیا میں آئیں گے اور ظاہر ہوں گے اور دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کریں گے، تو اس طریقے سے جناب موسیٰ کے لیے ہے کہ جب یہ فرعون کو خبر ملی کہ کوئی موسیٰ کے نام سے آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ظلم و ستم والا تخت کا اور حکومت کا خاتمہ ہوگا، تو اس نے سوچا کہ ہم جناب موسیٰ کو آنے نہ دیں، لہٰذا اس نے اپنے اعتبار سے بہت کوشش کی، لیکن جب اللہ کا وعدہ تھا پورا ہوا۔ یہی آخری امام کے سلسلے میں بھی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے کو پورا ہونا ہے، ولادت کے لیے پورا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ظہور کے لیے بھی وعدہ پورا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف امام کی ولادت کے سلسلے میں جو ظہور سے پہلے خبریں تھیں، اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو پیغمبر اکرم کے بعد جانشین پیغمبر جو مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر کے جانشین برحق ہیں اور بلافاصل جانشین ہیں، اس کے بعد سے 11ویں امام تک کی جو ہمارے ہاں
سلسلہ ہے امامت کا۔ امامت کا مطلب وہی پیغمبر کی جانشینی کا، یعنی پیغمبر کے 12 جانشین ہیں، روایات میں موجود ہے۔ تو اگر تاریخ پر ہم نگاہ ڈالیں تو امام علی کے بعد سے 11ویں امام تک ائمہ معصومین کی مخالفت کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ جو خبر تھی کہ کوئی ایسا آئے گا جس کی وجہ سے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، تو ہر برے اور ہر ظالم اور جابر نے اس گھرانے کی مخالفت کی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مخالفت کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ وہ آخری امام دنیا میں آنے ہی نہ پائیں، جس طریقے سے جناب موسیٰ کے لیے کوشش تھی کہ موسیٰ آنے ہی نہ پائیں، تو یہ کوشش آخری امام کے لیے بھی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی تاریخ کا جائزہ لیں کہ چھٹے امام اور پانچویں امام کے زمانے تک تو بنی امیہ کی حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد بنی عباس کھڑے ہوئے اور انہوں نے حکومت کو حاصل کیا، اور ان دونوں میں ٹکراؤ ہوا۔ اس کے بعد سے پھر بنی عباسی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا جو آخری امام تک جاری رہا۔ تو یہ دو حکومتیں ٹکراتی رہیں، یعنی ائمہ معصومین اور اہل بیت کے خلاف کھڑی رہیں۔ ایک اختلاف کی وجہ میں نے کہا کہ امام کا وجود بابرکت تھا، کہ ہر ظالم اور ہر برے کو معلوم تھا کہ اسی گھرانے سے آنے والا ہمارے برائیوں کا اور ہمارے ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ تو لہذا جیسا جیسا پیغمبر کے روایات کے مطابق آخری امام کا زمانہ نزدیک آیا ہے، ویسا ویسا اہل بیت پر ظلم بڑھا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کے زمانے سے جب یہ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، بنی عباس کی حکومت آئی ہے، تو اس کے بعد پھر چونکہ آخری امام کا زمانہ اب نزدیک ہونا شروع ہوا تھا، تو پھر سختیاں بھی بڑھی ہیں، دشواریاں بڑھی ہیں۔ لہذا ساتویں امام کے سلسلے میں یہ جو روایات میں ہے کہ ایک عرصہ قید خانوں میں گزرا ہے، یعنی یہ تھا کہ امام قید ہوتے تھے، آزاد کیے جاتے تھے، پھر قید کر لیے جاتے تھے، پھر آزاد ہوتے تھے، یعنی حکام ساتویں امام کو قید کرتے تھے۔ اس قید میں ڈالنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ امام کا خاتمہ ہو تاکہ وہ سلسلہ جو آخری امام کے دنیا میں آنے کا وہ منقطع ہو جائے۔ 7 8ویں امام کے سلسلے میں بھی اگر خراسان بلائے گئے، یعنی آج کا ایران، اس زمانے کے مدینے سے یعنی عرب سے خراسان کی طرف یعنی عجم کی طرف آئے، تو اس کا ایک پہلو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخری امام کے زمانہ جیسا جیسا نزدیک ہو رہا تھا ویسا ویسا یہ سختیاں بڑھ رہی تھیں۔ 9 امام کمسنی میں شہید کر دیے گئے، یعنی 25 سال 25 سال کم بہت مختصر ہیں، یعنی اس نوجوانی میں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یا اس کے بعد 10ویں امام کا جب زمانہ آیا ہے تو 10ویں امام کو مدینے سے جو آج کا سامرہ ہے وہاں بلایا گیا۔ سامرہ میں جس جگہ پر رکھا گیا وہ فوجی چھاؤنی تھی، یعنی فوجی چھاؤنی میں امام کو باقاعدہ رکھا گیا ہے۔ تو 10ویں امام کے بعد پھر 11ویں امام کا زمانہ اسی سامرہ میں یعنی فوجی چھاؤنی میں گزرا ہے۔ یہ 10ویں 11ویں امام کو فوجی چھاؤنی میں رکھنے کے ایک بہت بڑا ریزن اور سبب یہی تھا کہ اب 12ویں امام کا زمانہ نزدیک آ رہا، تو یہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ یہ تھا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہ رہے، ذہن میں یہ تھا کہ آخری امام آنے نہ پائے۔ لہذا اگر ہم روایات کو اٹھا کر دیکھیں تو 11ویں امام کے زمانے میں بہت زیادہ سختیاں بڑھ گئیں اور دشواریاں بڑھ، کوئی امام سے مل نہیں سکتا۔ امام کے گھرانے میں نگرانی تھی، باقاعدہ جاسوس معین تھے، خواتین عورتیں معین تھیں جو امام کے گھروں میں جاتی تھیں، امام کی ازواج کو وہ دیکھتی تھیں، یا اسی طریقے سے امام کی جو کنیزیں تھیں ان کی بھی جائزہ لیتی تھیں اور کہ کہیں کسی ولادت کی خبر نہ ہو۔ تو لہذا یہ ایک امام کی ولادت سے پہلے سختیاں اس لیے تھیں تاکہ امام آنے نہ پائیں پورے طور پر یہی۔ لہذا امام کی ولادت کا اگر ہم غور کریں، اللہ کی ایک مصلحت تھی پوشیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، یعنی ایک بھی اللہ کا ایک معجزہ تھا اہل بیت کا یا ان کی حقانیت کا جو سامنے آیا ہے کہ آخری وقت تک امام کی ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے ہیں، چونکہ جاسوس موجود تھے۔ یہ تھا کہ کوئی بھی اس طرح کا بیٹا آنے ہی نہ پائے، 11ویں امام کی اولاد ہونے ہی نہ پائے۔ لہذا اگر ہم روایات میں دیکھیں تو آخری امام کی ولادت کے لیے وہ جو مشہور روایت ہے جناب نرجس خاتون سے کل میں عرض کروں گا، تو وہاں بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے، یعنی ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ سبب صرف یہ ہے کہ تاکہ امام کی حفاظت ہو سکے، اللہ نے امام کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ آج کا ہمارے درس کا کہ امام کی ولادت سے پہلے بھی امام کی ولادت کا باقاعدہ ذکر موجود ہے، باقاعدہ تذکرہ موجود ہے، امام
کتابوں میں بھی امام کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ روایت مسلم ہے، حتیٰ اہل سنت کے یہاں بھی موجود آج تک پہنچی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہمارے ہی خاندان سے آخری امام ہوگا، ولادت ہوگی اور آئے گا، پھر اس کے ذریعے سے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ حتیٰ 12 کی تعداد بھی موجود ہے، بہت سی روایتوں میں نام موجود ہیں، یعنی امام علی سے آخری امام تک نام پیغمبر کے ذریعے سے موجود ہیں۔ دوسرے اماموں نے بیان کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ جو ہمارے یہاں خود امامت کا تصور ہے اللہ معین کرتا ہے، لیکن پہلے والا امام بعد والے امام کو اعلان کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، تو یہ بھی ایک سلسلہ آخری امام کے لیے تھا، اور اس ذریعے سے امام دنیا میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ کل ہم اس بیان کریں گے کہ جو امام کی ولادت کا سلسلہ ہے اور امام کی والدہ گرامی کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں کہ ہمارا یہ کلاس و درس مفید واقع ہو، اور ہم سب اس ذریعے سے امام کو پہچان سکیں، امام کی معرفت حاصل کر سکیں۔ آج پہلے درس میں یہ عرض کر دوں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم لوگ خود کوشش کریں، خود سے آگے بڑھیں۔ یہ 10 منٹ کلاس کچھ نہیں ہے، یہ تو خالی ایک ذریعہ ہے آپ کے لیے۔ آپ خود سے جائیے، محنت کیجیے، معلوم کیجیے، پڑھیے۔ اگر ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں سوالات کیجیے، اگر کوئی اعتراض ہے اعتراض کیجیے، معلوم کیجیے۔ آپ اہل بیت نیٹ ورک کے ذریعے سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، رابطہ کیجیے، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ سوالات کے انشاءاللہ مختلف اوقات پر مختلف ذرائع سے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس کوشش یہ ہو کہ ہم سب اس مشن میں شریک ہوں، اور ہم سب ایک ایسا سماج اور ایک ایسا ماحول تیار کر سکیں جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہم امام والے ہیں، امام کو پہچاننے والے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم لوگ محنت کریں گے۔ محنت اس فیلڈ میں، نالج، علم، معلومات میں ہماری محنت ہونا چاہیے۔ ہم وقت نکالیں، امام کے سلسلے میں پڑھیں، امام کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہمارے ان دروس کو، کلاسز کو مفید قرار دے، اور یہ جو العصر دینی کلاسز کا عنوان ہے انشاءاللہ امام عصر کے صدقے میں ہمارے اس کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ مفید قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔